مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو جانو. جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے. تو آج ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو جاننے کے لیے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کوئی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں. اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں, کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کے مذہبی کتاب کیا کہتے ہیں خدا کے بارے میں. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو. تو اس بنیاد پہ ہم آج کوشش کریں گے کہ جاننے کے لیے کہ دیگر مذاہب میں کیا لکھا ہے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں, ایشور کے بارے میں. اگر آپ کوئی ہندو سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے خدا میں مانتا ہے, کتنے ایشور میں مانتا ہے, کتنے بھگوان میں مانتا ہے, تو آپ کو جواب ملے گا. کوئی ہندو کہے گا 3, کون کہے گا 100, کوئی ہندو کہے گا 1000, کوئی کہے گا 33 کروڑ 330 ملین 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے, وہ ہندو کہے گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, پیڑ خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے, عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ فرق صرف کا ہے. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, کیا ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. اور اگر وہ پھر نہ مانے نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے دیگر مذاہب کے بیچ. یہ کہنا چاہیے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں. جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد, جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے, چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایویدتیم, خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سوتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4
चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का कोई भी वालिदैन नहीं है, कोई भी रब नहीं है, उस ईश्वर का कोई भी वालिद नहीं, कोई भी वालदा नहीं, उस ईश्वर का कोई उससे ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, स्कल्पचर, मूर्ति, स्टैच्यू। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू मजहब में पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में कि ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमिगॉड्स। जो पैसे के पीछे भागता है, जो दुनियावी चीजें के पीछे भागता है, वो गलत खुदा, गलत ईश्वर की इबादत करता है। और कई जगह तफसीर में लिखा है इसके मानी ये भी होता है कि ये लोग जो पैसे और दुनियावी चीजें के पीछे भागते हैं वो मूर्ति की इबादत करते हैं। हिंदू मजहब में सबसे ऊंची किताब, सबसे पाक किताब है वेद। वेद में लिखा है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक और मंत्रा नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में, ईश्वर पाक है और उसका कोई अक्ष नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म पविशंति या असंभूति उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, अंधेरा। वो लोग अंधेरे में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति मानी कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो कुदरती चीजें की इबादत करते हैं। और आगे लिखा है, वो लोग और गहरे अंधकार में और गहरे अंधेरे में ढल रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, मूर्ति, गाड़ी, इसकी अगर इबादत करेंगे तो और गहरे अंधकार में आप जाएंगे। लिखा है यजुर्वेद में जिल्द नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोका नंबर 3 में, देव मां ओसी, देव महा असी, उसके मानी ईश्वर महान है। और सबसे पाक किताब वेदों में से 4 वेद है, सबसे पाक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 1 में अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, इक्कम सत्य विप्र बहुधा विदान्ते। सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और साधु संत लोग ईश्वर को, खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में श्लोक नंबर 1 से 11 में तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं।
ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और एक सिफत जो दी गई है ऋग्वेद में, जिल्द नंबर 2, अध्याय नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, वो है विष्णु। विष्णु हिंदू मजहब में कहा जाता है वो खुदा को जो रब है, जो पालने वाला है। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है सस्टेनर। हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा सस्टेनर है, या खुदा रब है, या खुदा विष्णु है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके पास 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है, और वो पानी पे जा रहा है सांप पे, या उड़ रहा है हवा में गरुड़ा पे, हम मुसलमान उसके ऊपर एतराज लेते हैं, क्योंकि ये उनके मजहबी किताबों के भी खिलाफ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में लिखा है, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई मूर्ति नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 8 अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 1 में, मां चिदनदी संसद, इबादत सिर्फ उस ईश्वर की करो, तारीफ सिर्फ उसकी है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 6 अध्याय नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, इबादत करो सिर्फ एक खुदा की, तारीफ सिर्फ उसकी है। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदू धर्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता चलता है हिंदू धर्म के बारे में, और हिंदू धर्म में खुदा किसे कहते हैं। इससे बेशक हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा बढ़ेगा। जब अब ये जान ले कि खुदा किसे कहते हैं हिंदू मजहब में, और हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, इंशाअल्लाह ये भाईचारा बढ़ेगा। अब हम जानने मजहब के बारे में जानना है तो फर्ज है कि आप उस मजहब के खुदा को जानो। जब तक आप उस मजहब के खुदा को नहीं जानेंगे तब तक आप उस मजहब को जान ही नहीं सकेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे दिगर मजाहिब को जानने के लिए, और इन मजाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। कोई मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को देखना जरूरी नहीं। अगर आप मजहब को जानेंगे मजहब के मानने वालों को देखने के बाद, तो ये सही तरीका नहीं, क्योंकि कई बार मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनके मजहब में क्या लिखा है और उनके मजहबी किताब क्या कहते हैं खुदा के बारे में। इसीलिए सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका ये जानने के लिए कि मजहब क्या है और उस मजहब के खुदा के बारे में क्या लिखा है, वो है उस मजहबी किताब की तहकीक करो। तो इस बुनियाद पे हम आज कोशिश करेंगे कि जानने के लिए कि दिगर मजाहिब में क्या लिखा है और इन मजाहिब में खुदा के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जानने के लिए हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कौन कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो
اپنے ہندو مذہب کے کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے، وہ ہندو کہے گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ، سب کچھ خدا ہے۔ عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، انسان خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے، عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ فرق صرف کا ہے۔ اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کیا ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ اور اگر وہ پھر نہ مانے، نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے دیگر مذاہب کے بیچ۔ یہ کہنا چاہیے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں۔ جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد، جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے، چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2، چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں، ایکم ایودتیم، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کا کوئی بھی والدین نہیں ہے، کوئی بھی رب نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی بھی والد نہیں، کوئی بھی والدہ نہیں، اس ایشور کا کوئی اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پکچر، اسکلپچر، مورتی، اسٹیچو۔ لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا۔ بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں کہ all those whose intelligence has stolen by material desires, they worship demigods. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ غلط خدا، غلط ایشور کی عبادت کرتا ہے۔ اور کئی جگہ تفسیر میں لکھا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیسے اور دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مورتی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں
سب سے اونچی کتاب، سب سے پاک کتاب ہے وید۔ وید میں لکھا ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوک اور منترا نمبر 3 میں لکھا ہے، ناتسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں، ایشور پاک ہے اور اس کا کوئی عکس نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں، اندھاتم پوشنتی یا اسمبوتی مپاستے۔ اندھاتم مینس اندھکار، اندھیرا، وہ لوگ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسمبوتی مانی قدرتی چیزیں، ہوا، پانی، آگ، وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو قدرتی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے، وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں اور گہرے اندھیرے میں ڈھل رہے ہیں، وہ لوگ جو سمبوتی کی عبادت کرتے۔ سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، ٹیبل، چیئر، مورتی، گاڑی، اس کی اگر عبادت کریں گے تو اور گہرے اندھکار میں آپ جائیں گے۔ لکھا ہے یجروید میں جلد نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 شلوکا نمبر 3 میں، دیو ماں اوسی، دیو مہا اسی، اس کے معنی ایشور مہان ہے۔ اور سب سے پاک کتاب ویدوں میں سے 4 وید ہے، سب سے پاک وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے جلد نمبر 1 میں ادھیائے نمبر 164 شلوکا نمبر 46، ایکم ست وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، اور سادھو سنت لوگ ایشور کو، خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور صرف رگ وید جلد نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں شلوک نمبر 1 سے 11 میں تقریباً 33 صفت خدا کے دیے ہے۔ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور ایک صفت جو دی گئی ہے رگ وید میں جلد نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 3 میں، وہ وشنو۔ وشنو ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے وہ خدا کو جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے سسٹینر۔ ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا سسٹینر ہے، یا خدا رب ہے، یا خدا وشنو ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے پاس 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ پہ، یا اڑ رہا ہے ہوا میں گروڈا پہ، ہم مسلمان اس کے اوپر اعتراض دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے، ناتسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 8